अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वकील इस्तगासा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा दोस्त तो बड़ी सफाई से निकल गया और तुम 2 माह तक इसकी जगह सूद भरते रहे। इसके लिए तुमने अपनी थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च कर दी। फिर जब तुम्हारे पिछले कर्ज की किस्तें पूरी हो गईं तो तुमने 10,000 रुपये के लिए कंपनी में दरखास्त दे दी ताकि सूदखोर शख्स से यकमुश्त अदायगी करके जान छूट जाए। लेकिन वकील इस्तगासा ने रुककर ड्रामाई अंदाज में हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली। फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, लेकिन कंपनी ने तुम्हें कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, मुलजिम ने तायदी अंदाज में कहा, और इस सूरत हाल ने तुम्हारे दिमाग का फ्यूज़ उड़ा दिया। वकील इस्तगासा मौजूदा सिचुएशन पर नमकपाशी करते हुए बोला, तुम सूद ऐसी लानत के एक ऐसे फंदे में फंसे हुए थे कि तुम्हारा दिमाग घूम कर रह गया। कंपनी के मालिक सादुल्ला खान ने आज से पहले तुम्हें कभी मना नहीं किया था। तुम्हें यूँ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने ख़ास तौर पर तुम्हारे खिलाफ बॉस के कान भरे हैं। तुमने चंद रोज़ तक तहकीक और तफ्तीश की, फिर तुम मतलूबा शख्स को तलाश करने में कामयाब हो गए, और वो शख्स था मकतूल खालिद निज़ामी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। जीएम साहब ही ने मेरा एडवांस रुकवाया था। इस वाक़ये के बाद मकतूल के लिए तुम्हारा दिलो दिमाग गम और गुस्से से भर गया था। वकील इस्तगासा ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, ताहम उसके लहजे में पहले की बनिस्बत खासी तेज़ी आ गई थी। तुम इधर उधर बैठकर मकतूल के खिलाफ बातें करने लगे थे, हाँ या ना? हाँ, मुलजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं जिस नौइयत की सूरत हाल में फंसा हुआ था, मेरी जगह कोई और शख्स भी होता तो वह ऐसा ही सोचता। वक़ुआ से 2 या 3 रोज़ पहले तुम अपनी कंपनी के अकाउंटेंट के पास बैठे हुए थे। वकील इस्तगासा तेज़ी से हुसूल मकसद की तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुम्हारे दरमियान मौज़ूए गुफ्तगू भी यही था। आरिफ महमूद को तुमसे गहरी हमदर्दी थी, वो चाहते थे कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो बॉस की इजाज़त के बगैर तुम्हें कंपनी के कैश में से एक पैसा भी नहीं दे सकते थे। और बास इस सिलसिले में साफ इनकार कर चुका था। इस रोज़ अपनी परेशानी और बेबसी के हाथों मजबूर होकर तुमने मकतूल के हवाले से खासे ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये तुम्हारे जज्बात की फितरी तर्जुमानी थी। याद है इस रोज़ तुमने आरिफ महमूद से क्या कहा था? वकील इस्तगासा ने सवालिया अंदाज में मुलजिम की तरफ देखा तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आने लगा। वकील इस्तगासा ने जल्दी से कहा, तुमने जले हुए दिल के साथ बड़े जहरीले अल्फाज में कहा था, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम चाय में जहर मिलाकर मकतूल को पिला दो, कहा था ना? जी, मैंने ऐसा कहा था, मुलजिम ने गहरी संजीदगी से तस्दीक करते हुए कहा। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था, और जज्बात में आदमी कुछ भी बोल जाता है। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं वाकई मकतूल को जहरीली चाय पिलाने का इरादा रखता था। बिल्कुल दुरुस्त, वकील इस्तगासा ने दो टोक अंदाज में कहा, वाकई तुम कोई ऐसा इरादा नहीं रखते थे। हालांकि ये काम सरासर तुम्हारे बस में था, और तुम्हें इस फेल से रोकने वाला भी कोई नहीं था। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि इस रोज़ तुमने आरिफ महमूद के सामने बैठकर जिन ख्यालात का इजहार किया वो एक मखसूस जज्बाती उबाल के ज़ेर असर था। बाद में तुमने ठंडे दिलो दिमाग से सोचा और इस नतीजे पर पहुँचे कि जहर आलूद चाय वाला आइडिया ज़्यादा तस्कीन आफरीन नहीं है। तुम इन लम्हात में मकतूल से जितनी नफरत करते थे उसके पेश नज़र कोई ऐसी तरकीब आजमाना चाहते थे जिससे मकतूल को ज़्यादा से ज़्यादा अजियत पहुँचे। जब ही वो एक मरतबा फिर रुका और फातिहाना नज़रों से मुझे देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब ही तुमने जहर आलूद चाय वाले आइडिया को रद्द करके डबल रोटी वाली छुरी को आजमाया और अपना कलेजा ठंडा कर लिया। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। जीएम साहब की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। ये एक सोची समझी और गहरी साजिश के तहत मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर रहा है? वकील इस्तगासा उखड़े हुए लहजे में इस्तफसार कर रहा था। तुम किसे अपना दुश्मन समझते हो? मेरे मुवक्किल ने वकील मुखालिफ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं इस वक्त इस्तगासा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। वकील इस्तगासा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुलजिम के जवाब ने उसे तिलमिलाकर रख दिया। ताहम अपनी तिलमिलाहट को काबू में रखते हुए उसने मोतदिल लहजे में पूछा, क्या तुम इस हकीकत से इनकार करोगे कि वक़्वा के रोज़ मकतूल से मिलने उसका एक दोस्त ऑफिस आया था?
یہ چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس لیے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مقتول کے اس دوست کا نام توصیف احمد ہے۔ مقتول نے تم سے کہا کہ اس کے دوست کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اور تم چائے لینے دفتر سے باہر چلے گئے۔ پھر ریکارڈ کے مطابق تمہاری واپسی نہیں ہوئی، لیکن آف دی ریکارڈ تم ہوٹل سے چائے لے کر لوٹے تھے، اور پھر جب تم آفس پہنچے تو مقتول کا دوست جا چکا تھا۔ تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، اس وقت تک آفس کے تمام لوگ جا چکے تھے، صرف مقتول تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً اس تاخیر کے لیے اس نے تمہیں گرما گرم سنائی ہوں گی۔ تم پہلے ہی اس کی طرف سے خار کھائے بیٹھے تھے، تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ یہ سراسر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا، اس میں ذرا سی بھی صداقت نہیں۔ میں نے جی ایم صاحب کو قتل نہیں کیا۔ قتل کی اس واردات سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایم صاحب کی طرف سے میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ میں بے گناہ بے قصور ہوں۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم سے سوال جواب کرنے سے پہلے میں چند باتیں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ یو آر پرمیٹڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ جج کے اشارے پر سب انسپکٹر قادر بخش وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر صحت مند شخص تھا، جس کی کنپٹیوں پر سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے آئی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب انسپکٹر قادر بخش صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، بألفاظ دیگر استغاثہ کے ایک وارث اور ذمہ دار ہیں۔ وکیل استغاثہ چونکہ آپ کے پیش کردہ چالان کی وکالت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے قول و فعل کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، انکوائری آفیسر نے رعونت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا شروع کیا، آئی او صاحب، تھوڑی دیر پہلے ملزم پر جرح کرتے ہوئے آپ کے وکیل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ… میں نے لفظ انکشاف پر خصوصی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، آف دی ریکارڈ جب ملزم ہوٹل سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول کا مہمان دوست جا چکا تھا، اور اس وقت آفس میں مقتول اور ملزم کے سوا اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بقول وکیل استغاثہ، ملزم کو اپنے مذموم عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ ان باتوں کو کس طرح ثابت کریں گے؟ کن باتوں کو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً ان باتوں کو کہ میرا موکل وقفہ کے روز واقعی چائے لے کر واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو مقتول کا مہمان رخصت ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں مقتول اور ملزم کے سوا آفس میں کوئی اور شخص موجود نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول نے ملزم کے تاخیر سے پہنچنے پر اسے کھری کھری سنائی تھیں، جس کے نتیجے میں طیش میں آ کر ملزم نے ڈبل روٹی والی چھری کا ایک خوفناک وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور میرا موکل ان تمام واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وقفہ کے روز وہ آفس سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اسے اس کے گھر واقع منظور کالونی سے گرفتار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کے بھی تسلی بخش جواب ہیں میرے پاس۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے علاوہ کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توصیف کی دفتر میں آمد و شرف کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے دفتر میں صرف 2 ہی افراد موجود تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے،
जिसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और जहाँ तक मुलजिम के चाय लेकर वापस आने का ताल्लुक है तो आपने सिर्फ 2 अफराद का जिक्र करके जान छुड़ा ली है, जबकि मैंने कितने कलामी करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया था कि जब मकतूल ने मुलजिम को अपने दोस्त के लिए चाय लेने को भेजा तो खान ट्रेडर्स का अकाउंटेंट आरिफ महमूद ऑफिस में मौजूद था। गोया 2 नहीं 3 अफराद दफ्तर में मौजूद थे। ये इस्तफसार मैंने महज इंक्वायरी ऑफिसर के जहन को उलझाने के लिए किया था, वरना मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ऑन रिकॉर्ड अकाउंटेंट आरिफ महमूद ठीक 6 बजे दफ्तर से उठ गया था और इस वक्त मकतूल, मुलजिम और तौसीफ ऑफिस में मौजूद थे। तफ्तीशी अफसर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मैंने पहले कुछ गलत कहा था और ना ही अब दरोगोई से काम ले रहा हूँ। अकाउंटेंट आरिफ महमूद इस बात का गवाह है कि जब तौसीफ मकतूल से मिलने आया था तो इनके अलावा दफ्तर का दीगर अमला रुखसत हो चुका था। फिर ठीक 6 बजे आरिफ महमूद भी अपने घर चला गया। अब बचे मकतूल, मुलजिम और मकतूल का मेहमान तौसीफ अहमद। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर एक बोझल सांस खारिज की और इजाफा करते हुए बोला, मकतूल ने मुलजिम को चाय लेने के लिए भेजा, लेकिन उसकी वापसी में देर हो गई। तौसीफ के बयान के मुताबिक वो ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकता था, लिहाजा चाय आने से पहले ही वो रुखसत हो गया। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि मुलजिम चाय लेकर वापस आया था या नहीं, इसका सबूत हमें किचन से मिल गया है। वहाँ होटल वाली वो मखसूस चैनक मौजूद थी जो मुलजिम लेकर आया था, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि चैनक चाय से भरी हुई थी। इंक्वायरी ऑफिसर ने आखिरी जुमला बड़े इंकिशाफ अंगेज अंदाज में अदा किया था। मैंने मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और काटदार आवाज़ में कहा, तो इन हालात से आपने अंदाज़ा कायम किया कि जब मुलजिम ताख़ीर से चाय लेकर वापस आया तो मकतूल ने उसे डांट पिलाई होगी। जवाब में मुलजिम ने मकतूल को मौत के घाट उतारा, आले कत्ल को मकतूल के कमरे के फर्श पर फेंका, रोशनियों को जलता हुआ छोड़ा और दफ्तर से निकल गया। जाते हुए उसने इस बात की ज़रूरत भी महसूस न की कि दाखिली दरवाजे की नाप को दबाकर वो उसको ऑफिस को लॉक कर देता। वो कत्ल की ये वारदात करने के बाद इत्मीनान से अपने घर चला गया। मैं आपके ख्यालात को बयान करने में किसी कोताही से काम तो नहीं ले रहा? नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा ही पेश आया होगा, वो बड़े एतमाद से बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आईओ साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। आपने मेरे पूछे हुए तमाम सवालात के जवाबात फराहम कर दिए। जिन मामलात का ताल्लुक आरिफ महमूद और तौसीफ अहमद से है, इसकी तस्दीक मैं इन्हीं से करूँगा। मैंने इस्तग़ासा के गवाहों की फहरिस्त देखी है, इन दोनों के नाम मज़कूरा फहरिस्त में शामिल हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद मज़ीद कहा, मैं आपसे चंद एक सवालात जाए वक़ुआ के हवाले से भी करना चाहता हूँ। आप मुझे बड़े तजुर्बेकार और समझदार तफ्तीशी अफसर नज़र आ रहे हैं। आपको मेरे सवालात पर कोई एतराज़ तो नहीं? बिल्कुल एतराज़ नहीं जनाब। वकील मुखालिफ के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर वो एकदम फूल कर कुप्पा हो गया और बड़े दोस्ताना लहजे में बोला, पूछें, क्या पूछना है आपको? मैंने पूछा, आला कत्ल जाए वक़ुआ से दस्तयाब हो गया है, इसके लंबे से फल पर मकतूल का खून भी लगा हुआ था। क्या आपने इस मखसूस छुरी के दस्ते पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, ये काम तो हम पहली फुर्सत में करते हैं। क्या आला कत्ल के दस्ताने पर आपको मुलजिम की उंगलियों के निशानात मिल गए थे? मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं जनाब, उसने मायूसी से सर को नफ़ी में हरकत दी और बोला, आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि कत्ल की वारदात के बाद उसने अपनी उंगलियों के निशानात साफ करके आला कत्ल को जाए वक़ुआ पर फेंक दिया। इसका वाज़ेह और गैर वाज़ेह जो भी मतलब है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। फ़िलहाल तो आप मेरे एक नहायत ही अहम सवाल का जवाब दें, लेकिन ये जवाब आपको बहुत सोच समझ कर और नाप तोल कर देना होगा, क्योंकि मैं आपके जवाब के अल्फाज ही से इस केस का तख्ता करूँगा। मेरे धमकी भरे अंदाज में उसे चौंका दिया। उसने तशवीशनाक अंदाज में आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और उलझन ज़दा लहजे में बोला, आपका मतलब क्या है जनाब? मैं इसे अपना मतलब समझाने लगा। आईओ कादिर बख्श साहब, जब आप कत्ल की किसी संगीन वारदात की इत्तला मिलने पर जाए वक़ुआ पर पहुंचते हैं तो आपके पेश नज़र 2 अहम अमूर होते हैं। नंबर 1, मकतूल की लाश का तफसीली और तनकीदी जायज़ा। नंबर 2, जाए वारदात का मुकम्मल नक्शा तैयार करना। और तीसरा अहम अमर आला कत्ल की तलाश होता है। मैं चूँकि आला कत्ल से मुतालिक बात कर चुका हूँ, लिहाजा
یہ بتائیں کہ آپ نے دیگر دونوں کام تسلی بخش انداز میں کیے تھے نا؟ جی جی بالکل، وہ پروسوخ انداز میں بولا۔ میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟ قطعاً نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میری رپورٹ کا ایک ایک کلاس فل اینڈ فائنل ہے۔ میں پوری رپورٹ کی بحث میں تو نہیں پڑوں گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میرا فوکس صرف مقتول کی لاش اور جائے وقوع تک محدود ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق مقتول کو تیز دھار والی لمبے پھل کی چھری سے قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ آلہ قتل کے ایک مہلک وار نے مقتول کی گردن کو دائیں جانب سے کان سے 1.5 انچ نیچے کاٹ ڈالا تھا اور اسی جان لیوا وار نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شواہد کے مطابق جب اس کی گردن پر وار کیا گیا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے بعد اس کا سر میز پر آ رہا اور اس طرح آ رہا کہ گردن کا کٹا ہوا حصہ اوپر اور سلامت حصہ نیچے، یعنی میز کی سطح سے پیوست تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا تو وہ تصدیقی لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے مشاہدے اور تجزیے کی عین مطابق بات کی ہے۔ اب میں جائے وقوع کی طرف آتا ہوں، میں نے سلسلہ استفسارات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مقتول کا کمرہ 12 ضرب بائی 10 فٹ پیمائش کا حامل تھا، جس میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے تھے۔ دروازہ نمبر 1 مشرقی دیوار کے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے اختتام سے جنوبی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ دراصل یہی کمرے کا اصل دروازہ تھا۔ میں نے جس دروازے کا ذکر کیا ہے وہ درحقیقت شمالی دیوار کے آخری سرے پر واقع واش روم کا دروازہ تھا، جس کے کونے سے مغربی دیوار کا آغاز ہوتا تھا۔ مقتول نے اپنی کرسی میز پر اس انداز میں سیٹ کر رکھی تھی کہ وہ شمال اور مشرقی دیوار کے ملاپ سے وجود پانے والے کونے کو گھیرے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح کہ کمرے کی شمالی دیوار اس کی کرسی کی پشت پر تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ مشرقی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سائیڈ ٹیبل تھی۔ اس سائیڈ ٹیبل کے اختتام پر جوڑ کر بڑی میز لگائی گئی تھی جو مقتول کی کرسی کے سامنے پڑتی تھی، جیسا کہ عام طور پر آفس فرنیچر کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ مقتول اپنی کرسی کی طرف آنے جانے کے لیے دائیں جانب کا حصہ استعمال کرتا تھا، یعنی کمرے کا وہ کونا جو شمالی اور مغربی دیوار کے اتصال سے وجود میں آیا تھا۔ اس کونے کے شمالی حصے میں واش روم کا دروازہ تھا اور مغربی حصے میں ایئر کنڈیشنر نصب تھا، اور صرف اتنی جگہ باقی بچتی تھی کہ بآسانی چل پھر کر کرسی کی طرف جایا جائے یا پھر واش روم کی راہ پکڑی جائے۔ میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مقتول کی میز کی پیمائش 3 بائی 5 فٹ تھی، جس کے آگے ملاقاتیوں کے لیے 3 آرام دہ کرسیاں رکھی رہتی تھیں۔ مذکورہ میز پر فلاں فلاں چیز رکھی تھیں۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر فائلوں اور مختلف دستاویزات کے لیے دیوار گیر کیبنٹس بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر نیوی بلو کلر کا سنتھیٹک کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے آف وائٹ تھے۔ اگر اس تفصیل میں کہیں شمع بھر بھی غلطی یا رد و بدل نظر آئے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ میں نے جائے وقوع کا ایسا تفصیلی نقشہ کھینچا تھا کہ انکوائری آفیسر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ شدت حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے انداز میں طنز نہیں تھا۔ وکیل صاحب، آپ کو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، آپ وکالت میں کہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اب ایسی بری بری فالیں تو نہ نکالیں۔ آئیو صاحب، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی کو مبارک ہو۔ مجھے میرے پیشے میں رہنے دیں اور مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ میں نے جو تفصیل جائے وقوع کے حوالے سے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں ہے؟ میں نے اتنی زیادہ تفصیل صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے بیان کی تھی، اور اس خاص مقصد کا تعلق مقتول کی نشست سے تھا، یعنی مقتول کی کرسی اور میز کمرے کے کس مقام پر کس زاویے سے رکھی ہوئی تھیں اور اس کی لاش کس کیفیت میں پائی گئی تھی۔ باقی ساری تفصیل انکوائری آفیسر کو الجھانے اور حیران کرنے کے لیے تھی، اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہا تھا۔ انکوائری آفیسر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، آپ نے جائے وقوع کی منظر نگاری میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات آئیو صاحب؟ اسے الجھن میں گرفتار دیکھ کر میں نے پوچھ لیا۔ یہ کہ آپ نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے معصومیت سے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم ہے۔ یہ آواز وکیل استغاثہ کی تھی۔
میں پچھلے 20-25 منٹ سے تفتیشی افسر کے ساتھ مصروف تھا اور وکیل استغاثہ کو کہیں سے کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی۔ اسے کافی انسلٹ محسوس ہوئی جب ہی اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا بیگ صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کی عدالتی کارروائی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ میرے فاضل دوست کریت کریت کر آئیوں سے سوالات کرتے رہے اور آخر میں کہہ دیا کہ انہیں کچھ پتا نہیں، یہ سب انہوں نے کیوں پوچھا؟ صاف ظاہر ہے، عدالت کا وقت برباد کرنے کے لیے۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور تصدیق طلب انداز میں پوچھا، بیگ صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میری یہ ساری محنت ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھی اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کون سا مقصد؟ وکیل استغاثہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے کڑی محنت کے بعد یہ مقصد حاصل کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پکی پکائی مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر، آپ بھی ذرا ہاتھ پاؤں اور زبان ہلائیں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، علی، میں نے جس خاص مقصد کا ذکر کیا ہے وہ میں ایک دو پیشی کے بعد معزز عدالت کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے استغاثہ کے گواہان مسٹر عارف محمود اور مسٹر توصیف احمد کا بیان ہو جائے۔ کیا آپ کے متذکرہ مقصد کا تعلق انہی دو افراد سے ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے میں نے انکوائری آفیسر پر جو محنت کی ہے وہ سراسر قاتل تک رسائی کے لیے ہے۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر میں استغاثہ کا ہم خیال ہوتا تو آج ملزم کی وکالت نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ خالد نظامی کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق، میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی شام 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ 6 بجے سے پہلے آفس کے بیشتر لوگ چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ واقعات کے مطابق کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے نکلا تھا اور اس وقت مقتول ملزم اور مقتول کا دوست ملاقاتی توصیف احمد دفتر میں موجود تھے۔ اگر استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے خالد نظامی کو قتل کیا ہے تو جواباً ڈیفنس بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ قاتل عارف محمود یا توصیف احمد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا ان کے علاوہ باہر کا کوئی بھی شخص۔ بہرحال، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، میں اسے بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے یہ ساری محنت خواہ مخواہ نہیں کی۔ اٹس اوکے، جج نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ ملزم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انکوائری آفیسر کا انٹرویو کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ملزم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اسی حوالے سے جج نے مجھ سے استفسار کیا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں 10-15 منٹ ہی باقی تھے اور جج نے مجھ سے پوچھنے سے پہلے دیوار کی کلاک پر بھی نگاہ ڈالی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا کہ جناب عالی، میں ملزم سے صرف 2-3 سوالات پوچھوں گا تاکہ آئندہ سماعت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا سکے۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے وقوع کے روز مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد اس سے ملنے کے لیے کتنے بجے دفتر پہنچا تھا؟ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملزم نے جواب دیا۔ توصیف صاحب لگ بھگ 5:30 بجے یا 5:45 بجے آئے تھے۔ 5:30 یا 5:45؟ میں نے پوچھا۔ ایک جواب چاہیے۔ 5:45 زیادہ صحیح رہے گا، ملزم نے حتمی لہجے میں کہا۔ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا، تمہارے اور مقتول کے علاوہ اور کون کون دفتر میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ صرف اکاؤنٹنٹ صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ اکاؤنٹنٹ صاحب، میں نے تصدیقی انداز میں ملزم کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عارف محمود؟ جی ہاں، ملزم نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ملزم نے بتایا، جب بھی دفتر میں کسی کا مہمان آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہوں اور سوالیہ نظر سے میزبان کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر اسے پانی سے آگے بڑھ کر اپنی ملاقاتی کی خاطر تواضع کرانا ہو تو وہ بتائے۔ پھر میں نے سوالیہ انداز میں کہا،
مقتول کی طرف سے تمہیں کوئی اشارہ یا حکم ملا تھا؟ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خالد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ توصیف کے لیے اچھی سی چائے پلاؤں، اور تم چائے لینے کے لیے دفتر سے باہر بلکہ بلڈنگ سے ہی باہر چلے گئے تھے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، ہے نا؟ جی ہاں، ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں وہیں سے چائے لینے کے لیے گیا تھا۔ تم ہوٹل سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، جبکہ خان ٹریڈرز کے آفس میں ایک باقاعدہ کچن موجود ہے جہاں تم سب کے لیے خود چائے بناتے تھے اور دیگر لوگوں کا کھانا وغیرہ بھی گرم کرتے تھے۔ جب دفتر کے کچن میں چائے کا باقاعدہ ارینجمنٹ موجود تھا تو پھر تم باہر سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ وکیل صاحب، آپ نے چائے اور کچن کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تائیدی انداز میں بتایا، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع بھی آتا تھا کہ چائے کے سامان میں سے کوئی شے ختم ہو جائے، مثلاً دودھ، پتی یا چینی۔ تو وقوع کے روز بھی اتفاق سے سہ پہر کی چائے بنانے کے بعد دودھ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں کوئی فکر بھی نہیں کی کہ سہ پہر والی چائے ہماری آفس کی باقاعدہ آخری چائے ہوتی تھی، اس کے بعد تو ضرورت پڑنے پر باہر سے بھی لائی جا سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا،